پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جنہیں مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں اور زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کے باعث پانی کی شدید قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا کی یونیورسٹی سیرپ کے پاکستانی طالب علم معاذ ارشد نے موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب پاکستان کو لاحق چیلنجز کے بارے میں ایک منصوبے پر کام کیا ہے۔ میری اسٹڈیز انٹرنیشنل بزنس میں ہے، مگر پچھلے سال میرے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ ہم ایک پروجیکٹ کر سکیں جو کہ بیٹرمنٹ فار دا سوسائٹی ہو، کیونکہ میرا اوریجن پاکستان سے ہے اور وہاں پہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس بارے میں کوئی بات کی جائے۔ تو وہاں پہ سب سے بڑی پرابلم اس وقت کلائمیٹ چینج کی ہے، اور جو ہی کلائمیٹ چینج میرے مائنڈ میں آیا تھا تو پتہ چلا کہ پانی کی سب سے زیادہ پرابلم ہے پاکستان میں، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ورلڈ میں 36 کنٹریز ہیں، ان میں سے پاکستان ایک وہ ہے جس میں سب سے زیادہ پانی کی پرابلم ہے۔ ہمالیاز کو واٹر ٹرنک آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے، اور انڈس بیسن کی وجہ سے پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے، لیکن آخری کچھ دہائیوں میں گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہمالیاز میں گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں۔ آخری 50 سالوں میں 3000 سے زیادہ گلیشیئر جو ہیں انہوں نے انسٹیبل لیکس بنا لی ہیں۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ ہے۔ زیادہ آبادی اور وسائل کم ہونے کے سبب فی کس آمدنی تقریباً $1200 سالانہ ہے، جو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ 70% آبادی کا زیادہ تر انحصار بھی زراعت پر ہے۔ خطے میں پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن بھی اہم فیکٹر ہے۔ اس وقت پاکستان کے نیبر میں چائنا اور انڈیا ہے جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن رکھتے ہیں، اور یہی مسئلہ پاکستان کو آ رہا ہے کیونکہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، جو کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ چائنا اور انڈیا دونوں مل کر 35% ایمیشن کرتے ہیں، اور پاکستان جبکہ صرف 0.5% کرتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا کردار ایمیشنز میں بہت کم ہے، لیکن کیونکہ وہ جیوگرافیکلی ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل بزنس اسٹڈیز کے کوارڈینیٹر سرخیو کروز کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، جسے یقیناً معلوم ہوگا کہ یہ مسئلہ پانی کی قلت تک محدود نہیں ہے۔ ان کے بقول موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والے دنوں میں علاقائی امن و استحکام، موسمی حالات کی وجہ سے مہاجرت، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت وغیرہ جیسے کئی دیگر مسائل بھی جڑے ہیں۔ میرے خیال میں موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج موجودہ وقت ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا، آبی ذخائر بہت کم ہیں جو تقریباً ختم ہونے والے ہیں۔ اس موقع پر سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ایسے اقدامات شروع کیے جائیں جو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کا انسداد اور آبی و دیگر ذرائع میں اضافے کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ پانی ہے اس وقت جو گلیشیئر سے میلٹ ہوتا ہے، 60% جو پانی ہے وہ اس وقت ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا گورنمنٹ اس پہ اس طرح سے کام کر سکتی ہے کہ ڈیمز بنا کے ان پانی کو سٹور کیا جائے اور ان کو لوگوں کی بحالی کے لیے یوز کیا جائے۔ معاذ ارشد کے خیال میں موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے تعلیم و آگاہی، درخت لگانے اور کھانے پینے کی اشیاء کے ضیاع کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اقدامات بھی ضروری ہیں۔ ریاست کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انفرادی طور پر اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسے لائٹس بند کر دیا کریں، پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ پیٹرول کی بجائے وہ سائیکل بھی چلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واک بھی کر کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کمپنی میں ہمیں ایک گلوبل ہیلتھ چیلنج ملا تھا جس کے ذریعے ہم روز 8000 سٹیپس ڈیلی پیدل چلتے ہیں۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مطابق امریکہ کے پاس 900 اور بھارت 190 دن، جبکہ پاکستان کے پاس صرف 30 دن کے لیے پانی کے اضافی ذخائر موجود ہیں۔ خدشہ ہے کہ اگر بہتر منصوبہ بندی نہ کی گئی تو مسائل میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ حافظ احمد، DW اردو، بارسلونا، اسپین۔